عدد الملائکۃ علی نار جہنم، سورۃ المدثر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا۔ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب النار سے مراد مفسر فرماتے ہیں خزانہا، یعنی جو ان کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ الا ملائکۃ زبانیۃ غلاظا شدادا، ہم نے وہ فرشتے رکھے ہیں جن کا نام زبانیہ ہے، بڑے شدید ہیں، بڑے سخت تندخو ہیں۔ وذالک رد علی مشرکی قریش حین ذکر عدد الخزنۃ وقال ابو جہل۔ اصل میں یہ آیات جو ہیں مشرکین قریش کے رد میں نازل ہوئی ہیں۔ جب ذکر آیا تھا کہ علیہا 19 کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے، تو ابو جہل نے کہا یا معشر قریش اما یستطیع کل عشرۃ منکم لواحد منہم فتغلبونہم۔ ابو جہل کہنے لگا اے مکے والو، اے قریشیو، کیا ہم 10 آدمی بھی اس ایک کو نہیں قابو کر سکیں گے؟ یعنی ہم قابو کر لیں گے، ہم غالب آ جائیں گے، ہمارا کیا بگڑ؟ مقصد یہ تھا کہ اس کو کہتے ہیں استہزاء، نعوذ باللہ، اللہ کے قرآن سے مذاق کرنا کہ کیا ضرورت ہے 19 کی، 20 کیوں نہیں، 25 کیوں نہیں؟ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ جو چاہے فرمائے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ اے شدیدی الخلق لا یقاومون ولا یغالبون۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، ہم نے وہ فرشتے رکھے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ وقد قیل ان ابا الاشدین واسمہ کلدۃ بن اسید بن خلف قال، یہ ان کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا۔ قال یا معشر قریش، کہنے لگا کہ اے جماعت قریش، اکفونی منہم 2 وانا اکفیکم منہم 17 اعجابا منہ بنفسہ۔ کہنے لگا صرف تم 2 کو قابو کر لینا، باقی 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں۔ وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْقُوَّةِ فِيمَا يَزْعَمُونَ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جَلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُهُ عَشْرَةً لِيَنزَعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ
فَيَتَمَزَّقُ الْجَلْدُ وَلَا يَتَزَحْزَحُ عَنْهُ، چونکہ اس کو اپنی طاقت و قوت پہ بڑا ناز تھا، وہ ایک چمڑا، گائے کا چمڑا منگوا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تم 10 آدمی زور لگا کے میرے پاؤں کے نیچے سے یہ چمڑا نکالو، تو وہ آدمی زور لگاتے لیکن وہ چمڑا پھٹ جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہلتا بھی نہیں۔ قال السہیلی وهو الذي دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بصارعته وقال ان صرعتنی آمنت بک فصرعه النبی مرارا فلم یؤمن۔ اور یہ وہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ وہی پہلوان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں کہ آیات و بینات کو سمجھ سکوں، اگر آپ نے مجھ کو گرا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، اور اگر مجھ پہ غالب نہ آ سکے تو میں سمجھوں گا آپ کی نبوت نعوذ باللہ جھوٹی ہے، اور اگر گرا دیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے اور آپ نے اس کو گرا دیا۔ اس نے کہا جی اس دفعہ تو میں ایک دفعہ پھر لڑے، پھر گرا دیا لیکن وہ ایمان نہیں لے آیا۔ وقال وقد سمع ابن اسحاق قبل المصارعة الى وكان ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب قلت ولا منافاة بينما ذكره والله اعلم۔ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور پاک سے کشتی لڑنے والے پہلوان کا نام رکانہ تھا، رکانہ ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن المطلب وہ تھا، یہ نہیں تھا، لیکن مفسر فرماتی ہیں کہ لا منافاتہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، اور یہ تو کمال ہے نا رحمت للعالمین کا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں مان لاتے دفع ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں، لیکن حضور پاک کشتی لڑنے کے لیے بھی کہہ کہ چلو کوئی ایک بندہ جہنم سے بچ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی اسلام لے آئے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور یہ تو آپ کو یقین تھا کہ میں اس کو گرا لوں گا، یہ مجھے نہیں گرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو خاص طاقت دی۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے پاس 20 آدمیوں کی طاقت ہو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو 100 آدمی کی طاقت دیتا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ای انما ذکرنا عدتهم انهم 19 اختبارا منا للناس۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ 19 کا عدد اس لیے ذکر کیا تھا کہ امتحان ہو جائے بندوں کا، کون ایمان والے ہیں جو اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا آمنا، ہمارا ایمان ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب یعلمون ان ھذا الرسول حق فانه نطق بمطابقۃ ما بأیدیہم من الکتب السماویۃ المنزلۃ الانبیاء قبلہ، تاکہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی جان لیں کہ اللہ کا نبی سچے رسول ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا ذکر جو ہے سابقہ کتابوں میں موجود تھا، تو جب وہ سابقہ کتابوں کی باتیں سامنے آئیں گی تو یہ ایمان لائیں گے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا ای الی ایمانہم بما یشہدون من صدق اخبار نبیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے سامنے جب حضور کی تصدیق ہوگی تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ لیزدادوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبہم مرض من المنافقین ولا یرتاب الذین، اور نہ شک کریں وہ جن کو کتاب دی گئی اور نہ ایمان والے، ہاں البتہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے ایسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اے یقولون ما الحکمت فی ذکر ھذا ھاہنا، کیا ضرورت تھی اس عدد کے ذکر کرنے کی؟ اللہ نے فرمایا میری حکمتیں ہیں، کذالک یضل اللہ من یشاء یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ اعتراضات میں الجھ جاتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں وہ فوراً ایمان لے آتا ہے کہ جو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس میں حکمت ہی حکمت،
اب دشمن کا کام جو ہے نا، یاد رکھو، اعتراض کرنا۔ اسی لیے کفار کہتے تھے کہ بھائی یہ کیسا نبی ہے کہ اپنی امت کو استنجا کرنا بھی سکھلاتا ہے کہ استنجا کیسا کرنا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یاد رکھو، استنجا اگر صحیح نہ ہو تو وضو صحیح ہوگا، وضو صحیح نہ ہو تو نماز صحیح ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ وہ تو جاہل ہے نا، ان کو تو پتہ نہیں نا کہ استنجے کا کیا حکم۔ وہ تو ٹیشو پیپر سے گزارا کرتے ہیں، وہ تو کبھی پانی بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بےہودگی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے فرمایا، انہوں نے کہا دیکھو ایک باپ ہوتا ہے، وہ بھی تو اپنے بچے کو ہر چھوٹی بڑی چیز سکھلاتا ہے، اور اللہ کے نبی تو والدین سے بھی زیادہ رحمت والے ہیں، اس لیے وہ ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہاتھ کیسے دھونے ہیں، خلال انگلیوں میں کیسے کرنا ہے، اگر انگوٹھی ہے اس کو کیسے ہلانا ہے تاکہ پانی جو ہے نیچے اس کے پہنچ جائے، اگر بال آپ کے ذرا زیادہ ہیں تو ان کے جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، اگر غسل کرنا ہو تو احتیاط ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ ایسی رہے۔ تو اللہ کے نبی تو اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں، وہ تو ان کو غسل بھی سکھاتے ہیں، وضو بھی سکھاتے ہیں، استنجا بھی سکھاتے ہیں، تیمم بھی سکھاتے ہیں۔ وہ تو ان کو نماز پڑھنے میں کھڑے ہونے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ تو دین ہے، یہ تو قابل فخر بات ہے۔ لیکن بدبخت جو ہو اس کو تو اعتراض کرنا ہوتا ہے، جی اللہ نے کیوں کہا 19؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں نا کہ امتحان ہو جائے، کون مانتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے۔ اے مثل هذا واشباهه اذا قد الايمان في قلوب اقوام ينذروا زلزلوا عند اخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہو یا ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں، جیسے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت کا بھی ذکر کیا ہے، مکڑی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا بھی ذکر کیا، بعوضۃ فما فوقها۔ اسی طرح اللہ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کی حکمتیں ہیں اس میں، تاکہ ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو منافق ہیں یا کافر ہیں وہ اور متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اس کی حکمتیں میرے اللہ کے پاس ہیں کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وما يعلم جنود ربك الا هو اي ما يعلم عددهم وكثرتهم الا هو تعالى لئلا يتوهم متوهم انهم 19 فقط۔ اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے رب کا جو لشکر ہے فرشتوں کا، اس کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اب شان دیکھیں کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک ساتھ بیٹھے ہیں، چاندنی رات ہے، تارے کھلے ہیں آسمان پہ، تو معن بی بی عائشہ کو خیال آ گیا، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ دنیا میں ایسا بھی ہوگا اس کی نیکیاں اتنا ہوں جتنے ستارے ہیں؟ خیال آ گیا۔ تو حضور پاک نے بغیر کسی بات کے فوراً فرمایا کہ حضرت عمر جو ہے اس کی اتنی ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ اگر اتنی بہت ساری نیکیاں ساری حضرت عمر لے گئے تو میرے ابے کا کیا مقام ہوگا؟ تو میں نے پوچھا کہ حضرت پھر میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا ہے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کہتے تھے نا کہ حضرت عمر کہتے تھے یا ابا بکر میرے ساتھ فیصلہ سودا کر لو، میری ساری زندگی کے اعمال لے لو اور مجھے صرف 2 راتیں دے دو، ایک ہجرت والی رات کہ جب تم حضور کے ساتھ تھے، اور ایک جب حضور کی وفات کے بعد تم مقام مرتدین کے خلاف کھڑے ہوئے، بس یہ 2 راتیں دے دو، ساری نیکیاں میری تم۔ تو یہ معنی یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں ان کا عدد کون جانتا ہے؟ ہم تو ستاروں کا عدد بھی نہیں جانتے، تو ملائکہ کا عدد کیسے جائے؟
ہم تو ریت کے ذروں کا عدد بھی نہیں جانتے، ہم تو بارش برستی ہے اس کے قطروں کا عدد بھی نہیں جانتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے پاس کوئی کمی تھی ملازم رکھنے کی اس لیے 19 رکھے ہیں۔ اللہ کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے جس کا کوئی اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں۔ یعنی ما يعلم عددهم، ان کا عدد اور ان کی کثرت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ کما قد قالہ طائفۃ من اہل الضلالۃ والجہالۃ من الفلاسفۃ اليونانیین ومن شاعهم من الملتین الذين سمعوا هذه الآية فرادوا تنزيلها على العقول العشرة النفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وجدوا أن إقامة الدلالة على مقتضاها ففهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قولوا ما يعلم جنود ربك إلا هو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گمراہ فرقوں میں کچھ فلاسفہ ہیں یونان کے فلسفے والے اور ان کے ماننے والے، انہوں نے اس سے ایک اپنا ایک مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اس سے مراد ہیں عقول عشرہ اور نفوس تسعہ۔ وہ کہتے ہیں عقول جو ہے یہ 10 قسم کے ہوتے ہیں اور نفوس جو ہے وہ 9 قسم کے ہوتے ہیں، لہذا 19 ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مذہب کی تائید میں یہ آیت ہے۔ تو مفسر فرماتا ہے کہ ابتدا یہ آیت تو مان لی لیکن انتہا سے کافر ہو گئے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے فرشتوں کا عدد تو کوئی جانتا نہیں۔ پھر اس آیت پر ایمان کہاں گیا؟ 19 پر تو تم ایمان لے آئے لیکن اگلی آیت پر ایمان کہاں گیا؟ یہی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ جتنے کافر ہیں، کافر تو خیر چھوڑو نا جی، کافر منافق ہیں منافق، لیکن جو فرق باطلہ ہیں جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، اسی طرح اہل احوا ہیں، اہل احداث ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بس کسی ایک آیت کو سامنے رکھا، اس پہ اپنے سارے مذہب کی بنیاد رکھا، باقی سارے قرآن کو نہیں پڑھیں، یعنی سارے مذہب اہل بدعت کی بنیاد جو ہے کہ حضور نور ہے، ایک آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بس اس ایک آیت پہ انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی، عمارتیں کھڑی کی، کتابیں لکھی، حضور نور ہیں، مجسم نور ہیں، جن سے نور ہیں، حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور من نور اللہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا کیا، حضور کے نور سے سارے انبیاء کو پیدا کیا، پھر وہ اپنی عمارت بناتے گئے نا، صرف ایک آیت، لیکن قرآن سارا چھوڑ دیا کہ قل انما انا بشر، وہ آیت کہاں جائے گی؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ آیت کہاں جائے گی؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، وہ آیت کہاں جائے گی؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، وہ آیت کہاں جائے گی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وہ آیت کہاں جائے گی؟ حضور کی اپنی احادیث انما انا بشر انسى كما تنسون، آپ نے فرمایا میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، فإذا نسيت فذكروني، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ یہ ساری آیات حدیثوں کو چھوڑ دیا، ایک آیت کو پکڑ کے بس بیٹھا۔ یہ وجہ ہوتی ہے گمراہی کی، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، متشابہات کو لے لیا، محکمات کو چھوڑ۔ اور مومن جو ہیں وہ سارے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک جگہ نص ہے کہ تمام انبیاء بشر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب با تفصیلیہ، ہر جگہ اللہ نے قرآن کو نور کہا، وانزلنا الیک نورا مبینا واتبعوا النور الذی انزل معہ
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. تو نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ انبیاء جن سے نور ہوتے ہیں. جن سے نور کو تو اللہ نے نور سے پیدا کیا، بس حکم دیا پیدا ہو گئے. ان کا تو نہ ماں نہ باپ نہ اہل نہ اولاد نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی نہ بچے. انبیاء کے تو الحمدللہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، دکھ سکھ بھی ہوتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، امتحان بھی آتے ہیں. انبیاء کو تو شہید بھی کیا جاتا ہے، زخمی بھی کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات. جیسے اب 19 پر تو ایمان ہے، لیکن بعد والی آیات اس پہ کوئی ایمان نہیں. یہ اہل باطل کا قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے فرقہ باطل ہیں نا، بس وہ آپ کو ایک کہیں گے جی یہ حدیث ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، حدیث میں ہے. بھئی کون سی سیاستہ کی حدیث ہے؟ پہلے یہ بھی تو بتاؤ، عقیدہ ثابت کر رہے ہو، کیا یہ حدیث سیاستہ کی ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح غیر معارض ہے؟ کیا یہ حدیث درجہ تواتر کو پہنچ گئی ہے؟ تو فضیلت کی بات فضائل رسول پاک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ساری دنیا کو منور کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے یا حدیث مبارک پڑھنی ہے تو لازماً کسی استاد سے پڑھیں جو آپ کو سمجھا سکے، جس کے سامنے سارے قرآن کی آیات، جس کے سامنے ساری احادیث، اور جس کے سامنے یہ ہو کہ یہاں اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور دوسری آیت میں اس کا ترجمہ کیا ہے. ورنہ آپ اگر اردو ترجمے دیکھیں گے، انگریزی دیکھیں گے، ٹھوکر کھائیں گے. کسی جگہ ایسے پھنسیں گے کہ سارا ایمان دے کے بیٹھ جائیں، بھٹک جائیں. استاد ساتھ بیٹھا ہوگا، غلطی فوراً رفع ہوگا. حضرت یہ مشکل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا مشکل ہو رہی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، بس بات ختم، کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی. اس لیے ہمیشہ یاد، اس لیے بزرگ کہتے تھے بھائی مربع مربی کے بغیر نہیں بنتا. جب تک مربی نہ ہو نا، کتاب میں پڑھ لو کہ جی مربع سیب اس طرح بنایا جاتا ہے، گھر میں بنا کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے. لکھا ہوا ہو کہ جی اچار اس طرح بناتے ہیں، دیکھ لو کیا ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے کہ جی روٹی اس طرح، پراٹھا ایسے بنتا ہے، اس طرح پکا کے تو دیکھو انشاءاللہ ہاتھ بھی جل جائیں گے، منہ بھی جل جائے گا. اور عورتیں دیکھو ماشاءاللہ 5 منٹ میں 10 روٹیاں بنا کے رکھ دیں گی. وہ بھی تو انسان ہے، لیکن اس کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، علم حاصل کرو، لیکن کس سے؟ علماء سے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. کسی کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ، دیواریں نہ پلانگو. خود نہ پروفیسر بننا شروع کر دو. آج کل تو ماشاءاللہ، اگلے دن میں سن رہا تھا ایک پروفیسر صاحب کی تقریر. پہلے کسی زمانے میں وہ پروفیسر کہلاتے تھے، اب علامہ کہلاتے ہیں. اچھا، وہ پروفیسر کے بارے میں بھی ایک دفعہ ہائی کورٹ نے تحقیق کی تھی تو وہ ڈگری بھی جیلی تھی حضرت کی. اس سے پروفیسر کہلانا تو چھوڑ دیا کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اس نے علامہ کہلانا شروع کیا. بھائی علامہ کیا، علامہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو علامہ ڈگری ہے، یاد رکھو. وہ سب سے پہلا پاکستان میں جو یونیورسٹی تھی نا، وہ ہمارے نواب صاحب نے بنائی تھی، جامعہ اسلامیہ عباسیہ. یہ عباسی خاندان کے تھے نا، 250 سال انہوں نے حکومت کی ہے، بغداد سے بہاولپور تک. انہوں نے سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، جامعہ اسلامیہ عباسیہ. اب بھی ہے وہ، لیکن اب وہ عباسیہ کا لفظ تو نہیں رہا، وہ جامعہ اسلامیہ ہو گئی، یعنی پاکستانی یونیورسٹیوں سے لاحق ہو گیا. اس وقت نواب صاحب نے چونکہ خود بنائی تھی تو ان کا نام بھی ساتھ لگتا تھا. اس میں انہوں نے کلاسیں رکھی تھی کہ مولوی، مولوی عالم، مولوی فاضل، ادیب، ادیب عالم، ادیب فاضل، اور علامہ. یہ ڈگری تھی.
جو لوگ وہاں پڑھتے تھے، امتحان دیتے تھے، وہ ڈگری حاصل کرتے تھے، یا مولوی کی، یا عالم کی، یا مولوی عالم کی، یا مولوی فاضل کی، یا پھر علامہ کی۔ بھئی آپ نے تو اس یونیورسٹی کی شکل ہی نہیں دیکھی، حضرت علامہ کہاں سے بن گئے؟ کیا کریں؟ لا حول ولا قوة۔ وہ تقریر یہ فرما رہے تھے، میں تو سن کے حیران ہوا کہ جی جب حضرت حسین کربلا میں شہادت کی اس منزل سے گزر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ ساری شہادت کا منظر حضور خود دیکھ رہے تھے، اور حضور شہادت حسین کے گواہ ہیں۔ اچھا اب آگے ڈرا کہ کوئی کہہ دے بھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ مثالی وجود میں تھے، عالم مثال کی وجود میں تھے۔ اچھا بھی تم نے کیسے دیکھ لیا؟ دیکھو نا، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، حضور جو کھڑے ہوں تو حضرت حسین تو کم از کم ملتے نا۔ بھائی ان کا نانا کھڑا ہے، حضرت حسین بھی نہیں کہتے، علی اکبر بھی نہیں کہتا، اور تیمی بھی نہیں کہتا، زین العابدین بھی نہیں کہتے، 14ویں صدی کا علامہ کہتا ہے حضور وہاں کھڑے تھے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ مختار کل حضور کی ذات ہے، اللہ نے سارے اختیار کن فیکون نبی کو دے دیے، تو حضور دیکھتے رہے، بچے شہید ہوتے رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عجیب بات ہے بھائی، اگر مختار کل ہیں، میرا تو ایمان ہے نا کہ حضور اگر اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یزیدی فوج کی کیا طاقت تھی کہ وہ حضور کے سامنے ان کے نواسے کو شہید کر دیں۔ حضور پاک نے تو ان کو پیشین گوئی دی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا نواسا فلاں جگہ شہید ہوگا، اور حضور روتے رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن حضرت نے کہا اچھا دوسرے مولوی صاحب تشریف لے آئے، یہ تو علامہ تھے نا، وہ میرے خیال میں کوئی چھوٹے ہوں گے، تھے وہ بھی ماشاءاللہ اسی اہل بدعت میں سے، نام مجھے بھول گیا، وہ بھی کوئی چشتی پتہ نہیں کیا تھے۔ انا للہ، نوجوان آدمی، بڑا خوبصورت آدمی، داڑھی، شکل، شباہت بالکل مولویوں والی، ہو سکتا ہے مولوی بھی ہو، اللہ عالم، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ تو وہ کہنے لگا جی شہادت تو خیر بڑی بات ہے، لیکن اور کتنا بڑا ظلم ہوا، ان مظلومین کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ اور اس کے بعد نے کہا کتنا بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کی انگوٹھی اتاری گئی۔ پھر اس نے کہا جی حضرت کا پاجامہ اتارا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ تقریر ہو رہی، یار خدا کا خوف کرو، انا للہ ہے۔ پھر آپ پر آپ کی لاشیں جو تھی نا ان پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، وہ یار گھوڑے دوڑا دیے گئے پھر تو کوئی لاش ہی نہ ملتی نا۔ ادھر آپ کہتے ہیں حضرت حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اور اس نے بیت سے ان کے ہونٹوں پہ ایسے بیت مارا، کہا یار میں تو سنتا تھا حضرت حسین بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ تو خوبصورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ادھر یہ روایتیں کرتے، ادھر کہتے ہو تو گھوڑے دوڑا دیے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، وہی مٹی میں مل گیا۔ اور کیسے ظالم آدمی تھے، پہلے انگوٹھی اتاری، پھر قمیص اتارا، پھر حضرت کا پاجامہ بھی اتار دیا۔ یعنی ایمان سے کہو یہ محبت ہے یا حضرت حسین سے بے ادبی ہے؟ شہید ہو گئے، بس شہید ہونا مقام ہے، شہادت ایک اعلیٰ درجہ ہے، شہادت بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے انبیاء کے بعد النبیین والصدیقین والشہداء تیسرے نمبر پہ ذکر فرمایا، تو ان کا شہید ہو جانا جو ہے، آپ فرماؤ ان کو کون سمجھائے گا؟ سب کے اوپر گردن پھلانگ کے آ گیا۔
بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ انا للہ بھائی آداب محفل ہوتے ہیں، جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں ان کا حق ہے، اور ویسے بھی مجلس میں تخطی الرقاب، کسی کی گردن کے اوپر گزرنا، یہ تو حرام ہے، جو یہ ایذائے مسلم ہے۔ حتیٰ کہ حضور کے سامنے ایک دفعہ دائیں طرف ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا، بائیں طرف سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے۔ دودھ آیا، اب حضور نے سوچا کہ شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ پہلے دائیں طرف سے دو، اب یہاں بچہ بیٹھا ہوا بائیں بیٹھے ہیں، تم اگر اجازت دے دو تو میں ان کو دے دو۔ اس نے کہا حضور میں نہیں اجازت دیتا، آپ کے ہاتھوں سے دودھ ہے، مجھے پہلے دے، پتہ نہیں بعد میں مجھے نہ ملے۔ ارے پھر میں ٹھیک ہے، تو جس کا حق ہے اس کو۔ اسلام کا معنی یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لو، اسلام کا معنی آتے کل ذی حق حقہ، اولاد کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بیٹیوں کا حق ادا کرو، ہمسائے کا حق ادا کرو، دوستوں کا حق ادا کرو، اپنے بدن کا حق ادا کرو، پھر اسلام پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، بہرحال زندہ ہے، اللہ ہدایت دے حضرات کو بھی ایسی باتیں تقریروں میں عوام کے سامنے، بات اس لیے کہ لوگ روئیں گے، میری تقریر بن جائے گی۔ لا حول ولا قوة الا بالله وما يعلم جنود ربك الا هو وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخل في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسراء و معراج کی حدیثوں میں جو صحیحین کے اندر ہے، ثابت ہے کہ حضور پاک نے جب آسمان سابعہ، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کو دیکھا تو فرشتے نے عرض کیا، جبریل نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کعبہ ہے آسمانوں میں، اس میں 70,000 فرشتہ ایک دن میں آ کے طواف کرتا ہے، اور جس نے طواف کر لیا ہے اس کو پھر قیامت تک نمبر نہیں ملے گا۔ یعنی کتنا، اب کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 جو روز کا ہو، اور ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، اور پتہ نہیں ابھی اور قیامت کتنا باقی ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ وقال الامام احمد حدثنا اسود قال حدثنا اسرائیل ان ابراہیم بن مہاجر مجاہدا وذكر نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وهكلا انت اتا ما فيها موضع 4 اصابع الا عليه ملك ساجد لو علمتم ما علم لذيكم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعْدَاتِ تَجْعَلُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فقال ابو ذر والله لوددت اني شدت تؤزد ورواه الترمذي الماجه من حديث اسرائيل وقال الترمذي حديث حسن غريب ويروى نبي ذر موقوفا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، کیونکہ مجھے اللہ دکھلاتے ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے ان چیزوں کو کھول دیتے ہیں، اور فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو۔ حتیٰ کہ واضح بات ہے کہ جب جبریل آتے تھے تو اس کی بات حضور سنتے تھے، دوسرے صحابہ نہیں سنتے تھے، بعد میں حضور بتاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اتت السماء وحقلا انت اتا، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے جو میں سن رہا ہوں، اور آنی بھی چاہیے، کیوں؟ فرمایا کہ ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں ہے، الا وہ ملک ساجد، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں سجدے میں پڑا ہے۔
فرمایا لو علمتم ما اعلم، میں جو احوال آخرت جانتا ہوں، اگر تم جان لو کہ آخرت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عذاب کیا ہے، اللہ کا قہر کیا ہے، لضحکتم قلیلا، تم تو ہنسنا چھوڑ دو بلکہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ تم روتے گزارو، ولا تلذتم بالنساء، تم اپنی عورتوں کے ساتھ لذت نہ اٹھا بلکہ تم سب کو چھوڑ بیٹھو گے، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعَادَاتِ، تاکہ اپنے گھروں سے نکل کے پہاڑوں میں اور میدانوں میں چلے جاؤ گے کہ بھئی قیامت جہنم اگر تم دیکھ لو سب لذتیں بھول جاؤ۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ میں نے جب حضور کی یہ بات سنی تو میں نے کہا اللہ تو میری تمنا ہوئی کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا بات ختم ہو جاتی، انسان ہونے کے بعد تو پھر بڑے امتحان ہیں۔ وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا حسین بن عرفۃ المصری قال حدثنا عروۃ بن مروان الرقی قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو بن عبد الکریم بن مالک بن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف الا وفیہ ملک قائم او ملک ساجد او ملک راکع۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے محبوب رب العالمین نے حضور نے فرمایا کہ 7 آسمانوں میں ایک قدم کے برابر، ایک بالشت کے برابر، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے، یا کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، یا کوئی فرشتہ رکوع میں ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔ یہ قیامت تک اسی طرح تسبیح و تحمید کہتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو کہیں گے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیرا حق، تیرا شکر، تیری نعمتوں کا ادا نہیں کر سکے۔ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلَّا انا لم نشرک بشیئا، ہاں ایک بات ہے کہ ہم نے تیری ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، ورنہ ہم تیری عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ وقال محمد بن نصر المروزی فی کتاب الصلاۃ حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعید عن قتادہ عن صفوان بن محرز عن حکیم بن حزام قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ اذ قال لهم هل تسمعون ما اسمع قالوا ما نسمع شيئا فقال اسمعت السماوات والارض انت اجتمع فيها موضع شبر الا وعليه ملك راكع او ساجد۔ یہ حدیث حکیم ابن حزام سے ہے، پہلی ابی ذر سے تھی، دوسری حضرت جابر سے اور تیسری حکیم ابن حزام سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا ہم تو نہیں سن رہے۔ فرمایا میں سن رہا ہوں، آسمان کی چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور فرمایا ہونا بھی چاہیے۔ ما فیا موضع شبر، ایک بالشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں ہے، الا والے ملک راکع، کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ وقال ایضا حدثنا محمد بن عبد اللہ بن فہدہ حدثنا ابو معاذ الفضل بن خالد النحوی حدثنا عبید بن سلیمان الباہلی سمیت الضحاک بن مزاحم بن مسروق بن الاجدع عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السماء الدنیا موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم وذلك قول الملائکہ ومنا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا آسمان میں ایک قدم کے برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا کھڑا ہے، اور فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں آیا وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک مقام معین ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم اللہ کی دربار میں صفیں بنا کے کھڑے ہیں، اللہ کی دربار میں تسبیح کہنے والے ہیں۔ اور بعض روایات میں
ملائکہ کی تسبیح کا ذکر بھی آیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، وہ یہ تسبیح کہتے ہیں۔ ثم قال حدثنا احمد بن سیار قال حدثنا ابو جعفر محمد بن خالد دمشقی المعروف بابن امہ حدثنا المغیرة بن عمر بن عطیہ من بنی عمرو بن عوف حدثني سليمان بن أيوب عن سالم بن عوف حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني سائدة عن أبي العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده، یہ وہ بندہ ہے جو فتح مکہ میں شریک ہوا اور اس کے بعد بھی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما لجلسائہ، آپ کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے آپ نے ان سے فرمایا هل تسمعون ما اسمع؟ قالوا وما تسمع یا رسول اللہ؟ قال اتت السماء وحق لان تعدا انه ليس فيها موضع قدم الا وعليه ملك قائم او راكع او ساجد وقالت الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وهذا إسناد غريب جدا۔ ثم قال حدثنا إسحاق محمد بن إسماعيل القروي قال حدثنا عبد الملك بن قدامة بن عبد الرحمن بن الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جهش الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الصحابي وأبى أبو جهش أن تقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين وشد مني بطشا فيسرعني ثم يدس وجهي في التراب، قال عمر فسرعته ودست وجهه في التراب عثمان بن عفان فحاجتنی ان فخرج عمر المؤمنین حتی انتہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ میرے ابا موجود تھے مسجد میں، نماز کھڑی ہوئی، سب حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نماز کھڑی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے کہ نماز پڑھو، تو 2 جو تھے وہ تو اٹھ کے نماز میں شامل ہو گئے۔ ایک ان میں تھا ابی جہش، اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ عمر میں تو نہیں اٹھتا، میں تو نماز نہیں پڑھتا، ہاں ایک شرط ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ قوت والا، زیادہ بازو والا، زیادہ طاقت والا آئے، مجھے اٹھا کے زمین پہ پٹخ دے اور مٹی پہ گرا دے، یعنی غالب آ جائے، پھر میں مانوں گا تو نماز پڑھوں گا، ورنہ میں نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، حضرت عمر نے پکڑا، اٹھا کے پھینکا زمین کے اندر، اس کی گردن بھی زمین پہ لگی اور منہ بھی حضرت عثمان آ گئے، انہوں نے روکا، حضرت عمر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں مار رہے ہو اس کو؟ فخرج عمر مغضبا، حضرت عمر غصے میں، حتی انتہا الی رسول اللہ وقال ما رأیک یا ابا حفص فذکروا ما کان من وقال رضی عمر رحمہ واللہ لا ذکرت انک جئتنی براس الخبیث فقام عمر فوجهنا فلما ابعدنا داو فقال اجلس حتى اخبرك بغناء الرب تبارك وتعالى عن صلاة بجاشر الله تعالى ان الله تعالى في السماء الدنيا ملائكة مشون لا يرفعه سبحانه الساعة فإذا قامت ربهم قال ربنا ما بدناك حق عبادتك۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا کہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے وہ واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ان رضی عمر، یہ عمر راضی ہو گیا کہ پھر چھوڑ دیا اس کو، ورنہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹ کے یہ لے آتا۔ حضرت عمر اٹھے کہ میں جاؤں اس خبیث کو پکڑوں اور اس کی گردن کاٹ دوں۔
حضور نے بلایا اچھا واپس آ جاؤ، واپس آئے، ہم نے فرمایا چھوڑو، اللہ کو کیا ضرورت ہے اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، سارے نہ پڑھے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے تو اتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں کہ جو بیچارے سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں ہی پڑے رہیں گے، سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سر اٹھائیں گے، پھر بھی یہی کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا وَإِنَّ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ مَلَائِكَةٌ سُجُودًا لَا يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَقَالُوا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔ تو جب اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، سوال جواب ہے؟ ہاں جی، اچھا، تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ فقالوا ما يكون يا فقال اما اهل السماء يقول سبحان ذي الملك والملكوت، وہ یہ پڑھتے ہیں۔ وقال اما اهل السماء يقول سبحان ذي العزة والجبروت، واما اهل السماء يقول سبحان الحي الذي لا يموت فقلها يا عمر في صلاتك۔ حضور نے فرمایا تم بھی نماز میں کہا کرو سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا يموت۔ فقال یا رسول اللہ کیف بالذی کنت لم تنیمت یقول بصلاتی، فقال قل هذا مرة وهذا مرة۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے پہلے تو ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ سکھلایا، میں وہ بھی کہا کرو، یہ بھی کہا کرو، تسبیح ہے۔ اور آپ نے تو ہمیں یہ بھی سکھلایا تھا کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک، لیکن یہ حدیث غریب ہے، هذا حدیث غریب جدا بل منکر نکارۃ شدیدۃ۔ واسحاق الفروی روى عنه البخاری وذكر ابن حبان في الثقات وضعفه ابو داود والنسائی والعقیلی والدارقطنی۔ وقال ابو حاتم الرازی كان صدوقا الا انه ذهب بصره ربما وكتب وكتبه صحیحۃ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمی تو یہ راوی سچا تھا لیکن نبی نہ ہو گیا، پھر اس کو ان کی کتابوں سے پڑھایا جاتا تھا، لیکن اس کی کتابوں میں جو لکھا وہ بالکل صحیح ہے۔ وقال مرد مستر شیخ عبد الملک بن قدامہ ابو قتادہ الجوہی ذکر فی ایضا، اور اس کے استاد نے بھی اس کے بارے میں بات کی۔ بل عجب من الامام محمد بن كيف رواه ذكر عليه ولا عرف بهذه ولا تردده ببعض رجاله، قال انه رواه ابن اخر سعيد بن جبير مرسلا بنحوه ومن طريق اخرى عن حسن البصري مرسلا قريبا منه، ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز حقوارنا النظر قال اخبرنا عباد بن منصور قال سمعت علي بن ارطاد وهو يخطبنا على منبر المدائن، وہ خطبہ دے رہے تھے۔ قال سمعت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم عرض قال ان اللہ تعالی ملائکۃ ان للہ تعالی ملائکۃ ترعد فرائضهم من خیفته، اللہ کے خوف سے ان کی یعنی گردن کی رگیں کانپتی رہتی ہیں۔ ما من ملک تکتم نبتنا نہیں الا وقت رحمت ملک یصلی، اور وہ جب روتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے قطرے پھر کسی دوسرے پہ آنسو گرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سُجُودًا مُنْذَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمایا بعض سجدے میں ہیں۔ لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُكُوعًا لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مُنْذَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، لیکن اس کی سند بھی یعنی لا باس قابل قبول ہے۔ وما هي الا ذکریٰ للبشر، تو ہیا کی ضمیر مراد ہے آگ، جہنم کی آگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، یہ ڈرانا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اللہ کے عذاب سے بچیں۔ وما هي النار التي وصفت بالله ذکریٰ للبشر ثم قاتل كلا والقمر والليل اذ ادبر، جب رات جاتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور جب صبح روشن ہوتی ہے، انہا لإحدى الكبر، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے آگ۔
قال البعض صحابہ غیر صرف نذیرا للبشر، انسانوں کے ڈرانے کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، لمن شاء یقل نظر یهدی الحق وتقنا والدہا، اب جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے، ایمان لائے اور اللہ کو راضی کرے، اور نہیں چاہتا تو ہٹ جائے، منہ پھیر لے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ واللہ اعلم۔ اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عدت میں ہے، چونکہ مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن اس کو شوہر کے گھر میں رہنا، اور ان کے ورثاء کو بھی چاہیے کہ اس کو نہ نکالیں۔ اگر عدت کے دوران میں اس عورت کا بھائی بیمار ہو، وہ نہیں جا سکتا، عدت میں وہ نہیں نکل سکتا۔ خدا نہ خواستہ خود بیمار ہو گئی، مجبوری آ گئی، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، گھر میں کوئی آگ لگ گئی، اب تو نہیں بیٹھی رہے گی، یا اگر اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تو مجبور ہے، جا سکتی ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے اعضاء جو ہیں وہ ہدیہ کر دیتے ہیں کہ جی جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال لیں، میرے گردے نکال لیں، میرا جگر نکال لیں، یعنی جو جو بھی اعضاء کام آ سکتے ہیں۔ تو کیا شریعت میں وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارے اعضاء ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، یہ ہمارا ملک تھوڑا ہے کہ اس میں ہم جو چاہے کریں۔ ہم کوئی اس کے مالک ہے؟ مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ایک چیز ہمارے ملک میں نہیں ہے تو پھر کسی کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے بعض علماء صرف یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر زندگی میں مثلا ایک آدمی ہے، اس کا گردہ فیل ہو گیا، بھائی نے یا بہن نے گردہ دے دیا، اور ایک گردہ دینے سے ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے، تو بعض علماء ان حالات میں اجازت دیتی ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ سب کی ایسا ہو نا جی تو انشاءاللہ کسی ایک کی بھی کچھ نہ بچے، مرتے ہوئے سارے حاضر ہو جائیں گے، انشاءاللہ ایک ایک چیز نکال لیں گے۔ یہ توہین ہے انسان کی۔ کہتے ہیں جی کہ جو تفسیر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سر ننگے ہوتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، کتاب کا ادب نہیں کرتے ہیں، تو علم سے جو آدمی ادب نہیں کرے گا نا، یاد رکھو وہ علم سے محروم رہے گا۔ بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب کو کبھی بھی علم نصیب نہیں، حتیٰ کہ کتاب کا بھی ادب۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، بعض علماء کا یہ عالم تھا کہ یہ کتاب دیکھو نا یوں رکھی ہے، وہ ادھر بیٹھے ہیں تو کتاب کو نہیں پھیرتے تھے، خود اٹھ کے ادھر آ جاتے کہ بھائی میں پھر جاؤں، کتاب کو میں بے ادب کیوں کروں؟ تو وہی لوگ پھر امام بنے ہیں نا، وہی لوگ ہیں نا جن پہ آج بھی دنیا رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ کروڑوں آدمی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں حرم شریف کے قریب رہتا ہوں، میں اپنے کمرے میں غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ کے تیار ہو کے مسجد عائشہ جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم وہی باندھیں، یہ کوئی مسئلہ، وہ تو ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہم پاکستان سے آ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اب تو ہم میقات سے احرام باندھیں گے، ہر وقت تو ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ میقات میں جا کے نیت کرے، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا، یہ تو لباس الاحرام ہے، احرام کا لباس ہے۔ احرام تو اس نیت کے بعد جب وہ کہے گا لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اب احرام شروع، تو کوئی بات نہیں، اسے کر سکتا ہے۔ وہاں بیچارہ کپڑے کہاں رکھے گا؟ اچھا نیت کر کے آ گیا، اب حرم کے باہر کپڑے کہاں رکھے گا؟ آیا اپنا عمرہ کیا، گھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔
قریش اور قریشی میں فرق ہے، سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے، اور میں کیا کروں۔ بابا پوری قوم تو قریش تھی نا، اب ایک ہو تو قریشی ہو جائے، مکہ ہے، میں ایک آدمی مکی ہو گئے۔ بہرحال میرا ایک بھائی ہے جو نیشنل بینک میں ملازم ہے، میرا بھائی وہ ٹھیک چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ دے، لیکن اسلام اتنی اس کو اجازت دیتا ہے کہ دوسری نوکری تلاش کریں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ بے روزگار ہو جائے۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں، یہ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا تھا تو گویا لفٹ کی طرح اوپر نیچے، ہاں بالکل صحیح حدیثوں میں ضرورت ہوتی اونچا ہو جاتا تھا، ضرورت ہوتی نیچے ہو جاتا، یہ تو صحیح حدیث میں، یہی تو معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام، اور یہی معجزہ تھا کہ آج تک اس پتھر پہ وہ آثار قدم باقی ہیں۔ یہ معجزہ کہ جہاں جہاں بھی پیغمبر کا قدم پڑا ہے اللہ نے محفوظ رکھا، یعنی مقام ابراہیم ہے محفوظ ہے، حجر اسود ہے محفوظ ہے، رکن یمانی ہے محفوظ ہے، صفا مروہ ہے محفوظ ہے، اسی طریقے سے طور سینا ہے محفوظ ہے۔ جہاں جہاں میرے اللہ کے پیارے گئے ہیں نا جی، محبوب گزرے ہیں نا، وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ مسجد اقصیٰ ہے محفوظ ہے، مسجد صخرہ ہے محفوظ ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محفوظ ہے، اچھا شہداء احد کا مقام ہے محفوظ ہے، جنت البقیع الغرقد ہے محفوظ ہے، مساجد سبع ہے محفوظ ہے، قبلتین ہے محفوظ ہے، مسجد قباء ہے، یعنی جہاں جہاں سے گزر ہوا ہے نا انبیاء کا، اللہ نے اس جگہ کو نشانی بنا کہ کیا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اللہ کے گھر میں بڑی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو بہرحال یہ بلا شبہ جب اصل میں وہ دیواریں اونچی ہو گئی تھی نا، تو حضرت ابراہیم پتھر اٹھا کے اوپر کیسے لے جائیں، تو اللہ نے یہ انتظام فرما دیا کہ جی اب آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں، ضرورت پہ اشارہ کریں۔ یہ دیکھیں نا، آج آپ لفٹیں بناتے ہیں، کوئی چلانے والا ہوگا، مشینری ہوگی، اس کو آپریٹ کرنے والا ہوگا، معجزہ تو یہی ہے نا پیغمبر کا کہ کوئی چلانے والے اونچا ہو جائے، ہاتھ جی اونچا ہو گیا، یہ نیچے ہو جائے، ہاتھ نیچے ہو گیا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ وہ ما تحت الاسباب نہیں ہوتا، وہ ما فوق الاسباب ہوتا، یعنی وہاں اسباب جیسے نا اب آپ ٹیلی فون پہ بات سن لیتے ہیں تو یہ تو ما تحت الاسباب ہے، اچھا ٹیلی فون تمہارے پاس بھی ادھر بھی تو ہونا، اس کے پاس نہ ہو پھر کیا سنیں گے؟ لیکن کرامت یہ ہے کہ حضرت عمر مدینے سے کھڑے ہو کے آواز دیں اور نہاوند میں حضرت سن لیں، یہ ہے کرامت۔ تو بہرحال اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هدیته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حيا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز،
اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ آلہ وصحبہ آلہ وصحبہ آلہ وصحبہ آلہ وصحبہ آلہ وصحبہ آلہ وصحبہ